دنیا کے امیر اور بہترین انسان کیسے بنے؟ دنیا کے امیر اور بہترین انسان بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین انسان کیوں تھے؟ ان کی باتیں سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ چند حدیثیں ہی آپ کی پوری زندگی تبدیل کر دیں گی۔ چند مخفی باتوں کے بہترین راز۔ ثواب اور عذاب کے کام کون سے ہیں؟ برائی، بے حیائی اور گناہ سے کیسے بچیں؟ زندگی کے ہر کام میں رسول کی رائے جانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بعض نیک کاموں کے ثواب کا اور بری باتوں کے عذاب کا بیان، تاکہ نیکیوں کی رغبت ہو اور برائیوں سے نفرت ہو۔ سب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ آدھا علم گمراہی ہے، لہٰذا مکمل ویڈیو دیکھ کر اپنے علم میں مکمل اضافہ کریے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیت خالص رکھنا۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت کو خالص رکھنا، مطلب یہ ہے کہ کام کرے خدا کے واسطے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں، مطلب یہ کہ اچھی نیت ہو تو نیک کام پر ثواب ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ سناوے اور دکھاوے کے واسطے کوئی کام کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص دنانے کے لیے کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب سنوائیں گے، اور جو شخص دکھانے کے لیے کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب دکھائیں گے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا سا دکھلاوا بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ قرآن و حدیث کے حکم پر چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے گا، اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نیک کام کی راہ نکالنا یا بری بات کی بنیاد ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیک راہ نکالے پھر اور لوگ اس پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص بری راہ نکالے پھر ان پر اور لوگ بھی چلیں تو اس شخص کو خود اس کا گناہ بھی ملے گا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا، اور ان کے گناہوں میں بھی کمی نہ ہوگی۔ مثلاً کسی نے اپنی اولاد کی شادی میں رسم کر دی، یا کسی بیوہ نے نکاح کر لیا اور اس کی دیکھا دیکھی اوروں کو بھی ہمت ہوئی، تو اس شروع کرنے والی کو ہمیشہ ثواب ہوا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے گانا بنایا ہے تو جو سنے گا اس کو بھی گناہ ملے گا، اور جس نے بنایا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا۔ دین کا علم ڈھونڈنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، یعنی مسئلہ مسائل کی تلاش اور شوق اس کو ہو جاتا ہے۔ دین کا مسئلہ چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح سمجھ جا، جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یعنی اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھا کرے اور تم کو خوب یاد ہو تو سستی اور انکار مت کیا کرو، مسئلہ جان کر عمل نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر علم ہوتا ہے وہ علم والے پر وبال ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جو اس کے موافق عمل کرے۔ دیکھو، کبھی برادری کے خیال سے یا نفس کی پیروی سے مسئلے کے خلاف نہ کرنا۔ وضو اور غسل میں خوب خیال سے پانی پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن حالتوں میں نفس کو ناگوار ہو، ایسی حالت میں اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ناگواری کبھی سستی سے ہوتی ہے، کبھی سردی سے۔ پیشاب سے احتیاط نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب احتیاط سے رکھا کرو، کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اس سے ہوتا ہے۔ مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہے جو بے مسواک کیے پڑھی ہوں۔ وضو میں اچھی طرح پانی نہ پہنچانا۔ آپ نے فرمایا، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وضو کر چکے تھے مگر ایڑیاں کچھ خشک رہ گئی تھیں۔ آپ نے فرمایا، بڑا عذاب ہے ایڑیوں کو دوزخ کا۔ انگوٹھی، چلا، چوڑیاں، چھرے اچھی طرح ہلا کر پانی پہنچایا کرو، اور جھاڑو میں اکثر پاؤں سخت ہو جاتے ہیں،
خوب پانی سے تر کیا کرو۔ اور بعض عورتیں منہ سامنے سامنے سے دھو لیتی ہیں، کانوں تک نہیں دھوتی۔ ان سب باتوں کا خیال رکھا کرو۔ عورتوں کا نماز کے لیے باہر نکلنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے فرمایا، سب سے اچھی مسجد ان کے گھروں کے اندر کا درجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مسجدوں میں عورتوں کا جانا اچھا نہیں۔ اس سے یہ بھی سمجھو کہ نماز کے برابر کوئی چیز نہیں۔ جب اس کے لیے گھر سے عورتوں کا نکلنا اچھا نہیں سمجھا گیا تو فضول ملنے ملانے یا رسموں کو پورا کرنے کو گھر سے نکلنا تو کتنا برا ہوگا۔ نماز کی پابندی۔ آپ نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے اس شخص کے بدن پر ذرا میل نہ رہے گا، اسی طرح جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اول وقت میں نماز پڑھنا۔ آپ نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے۔ بیویوں، تم کو جماعت میں جانا تو ہے نہیں، پھر کیوں دیر کیا کرتی ہو؟ نماز کو بری طرح پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور وضو اچھی طرح نہ کرے اور جی لگا کر نہ پڑھے اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز کالی بے نور ہو کر رہ جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ خدا تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا، یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ اف بیبیوں، نماز تو اسی واسطے پڑھتی ہو کہ ثواب ہو، پھر اس طرح کیوں پڑھتی ہو کہ الٹا گناہ ہو؟ نماز میں اوپر یا ادھر ادھر دیکھنا۔ آپ نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو خبر ہوئی کہ کتنا گناہ ہوتا ہے تو 40 برس تک کھڑا رہنا اس کے نزدیک بہتر ہوتا سامنے سے نکلنے سے۔ لیکن اگر نمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہو تو اس چیز کے سامنے سے گزرنا درست ہے۔ نماز کو جان کر قضا کر دینا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص نماز کو چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے۔ قرض دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ خیرات کا ثواب 10 گنا ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصہ۔ غریب قرض دار کو مہلت دینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک قرض ادا کرنے کے وعدے کا وقت نہ آیا ہو اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تب تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسا اتنا روپیہ خیرات دے دیا، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دی تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپے سے دگنا روپیہ روزانہ خیرات دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بدلے 10 حصہ ملتا ہے۔ اور میں الف لام میم کو ایک لفظ نہیں کہتا بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو اس حساب سے 3 حرفوں پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اپنی جان اور اولاد کو کوسنا۔ آپ نے فرمایا کہ نہ تو اپنے لیے بدعا کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ اپنی خدمت کرنے والے کے لیے، اور نہ اپنے مال اور متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے کوسنے کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگو اللہ تعالیٰ وہی کر دے۔ حرام مال کمانا اور اس سے کھانا پینا۔ آپ نے فرمایا، جو گوشت اور خون حرام مال سے بڑا ہوگا وہ بہشت بری میں نہ جائے گا، دوزخ ہی اس کے لائق ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص کوئی کپڑا 10 درہم کو خرید لے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ کرے گا۔ 1 درہم ہم چوانی سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ دھوکہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمیں کسی چیز کے بیچنے میں دھوکہ ہو یا کسی اور معاملے میں سب برا ہے۔ قرض لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے کسی کا کوئی دینار یا درہم رہ گیا ہو تو اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا۔ جہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، دینار سونے کا 10 درہم کی قیمت کا ہوتا ہے۔ مقدور ہوتے ہوئے کسی کا حق ٹالنا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مقدور والے کا حق ٹالنا ظلم ہے۔ جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرض والی کو یا جس کی مزدوری چاہیے اس کو خواہ مخواہ ٹالتے رہتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ کل آنا پرسوں آنا، اپنے سارے خرچ چلے جاتے ہیں مگر کسی کا حق دینے میں بے پرواہی کرتے ہیں۔ سود لینا یا دینا۔ رسول اللہ نے فرمایا،
سود لینے والی پر اور سود دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ کسی کی زمین دبا لینا، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص بالشت یعنی ایک ہاتھ برابر بھی زمین بنا حق دبائے گا اس کے گلے میں 7 زمین کا توق ڈالا جائے گا۔ مزدوری فوراً دے دینا، رسول اللہ نے فرمایا کہ مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں پر میں خود دعویٰ کروں گا، انہی میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ کسی مزدور کو کام پر لگایا اور اس سے کام پورا لے لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔ اولاد کا مر جانا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو 2 میاں بیوی مسلمان ہوں اور ان کے 3 بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان دونوں کو بہشت میں داخل کریں گے۔ بعضوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 مرے ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 میں بھی یہی ثواب ہے۔ پھر ایک بچے کا پوچھا، آپ نے ایک کا بھی یہی فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی کہ جس کے اختیار میں میری جان ہے کہ جو حمل گر گیا ہو وہ بھی اپنی ماں کو پکڑ کر جنت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، جبکہ ماں نے تو اب کی نیت کی ہوگی یعنی ثواب کا خیال کر کے صبر کیا ہوگا۔ ان تمام حدیثوں کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، جو بولتے تھے ان سب کا ثبوت اپنے اعمال مبارک سے دیتے تھے۔ ان سب حدیثوں پر عمل کر کے ہم حقوق اللہ اور عباد اللہ کو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ ان سب پر عمل کر کے انسان بہترین معنوں میں اللہ کا نیک بندہ اور عاشق رسول بن سکتا ہے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔